السلام علیکم۔ ہم اسلامک اسٹڈیز کی MCQs کے موسٹ امپورٹنٹ سوال کر رہے ہیں جو کہ 2000 ہوگا، جو اگر آپ اس کو کر لیں گے تو آپ اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر سے لے کے باقی امتحانات کے اندر جو بھی اسلامک اسٹڈیز کے پیپر آتا ہے، پورشن آتا ہے، آپ اس کو ٹیکل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ہمارا 300واں سوال اور ہماری جو سیریز ہے اس کا کوئی 1100 یا 1200واں سوال ہمارا ہے۔ بتائیے حضور نے کن صحابی کو بلا کر معاہدہ تحریر کرنے کے لیے کہا؟ حضرت علی کو۔ یہ کس معاہدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ معاہدے کی صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ بتائیے حضور نے معاہدہ تحریر کی ابتدا کن الفاظ سے فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معاہدہ تحریر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ جب حضور نے فرمایا یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی، تو بتائیے سہیل نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہی جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ لکھوائیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، حضور نے حضرت علی کو کیا مٹانے اور کیا لکھنے کو کہا؟ تو آپ نے حضرت علی کو لفظ رسول اللہ ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنے کو فرمایا۔ جب حضرت علی نے اس بات کو گوارا نہ کیا تو بتائیے حضور نے کیا کیا؟ جب حضرت علی نے اس بات کو گوارا نہ کیا تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا اور اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ صلح مکمل ہونے کے بعد کون سا قبیلہ حضور کے عہد و پیمان میں داخل ہو گیا؟ تو وہ تھا بنو خزاعہ، اور دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ بتائیے ابو جندال کو کیوں واپس کیا گیا؟ جواب، کیونکہ وہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، وہ مسلمان تھے اور بیڑیاں پہنے ہوئے آ گئے تھے۔ حضور نے مہاجرہ عورتوں کو واپس کرنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ اس لیے کیونکہ معاہدے میں عورتیں شامل نہ تھیں، اس لیے آپ نے مہاجرہ عورتوں کو واپس کرنے سے انکار فرما دیا تھا۔ بتائیے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی طرف سے دستخط کس نے کیے تھے؟ حضرت عمر نے کیے تھے اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو نے کیے تھے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، مخاطب اگر کافر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیسے خط تحریر فرماتے؟ یہ بتائیے کہ مکتوبات نبوی جمع کرنے کا اعزاز سب سے پہلے کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عمرو بن حزم انصاری کو۔ انہوں نے کل 21 مکاتیب جمع کیے تھے۔ بتائیے کون سے صحابی کو بادشاہوں کے نام خط لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا؟ حضرت زید بن ثابت نے بادشاہوں کے نام پہ خط لکھے تھے۔ حضور نے پہلا مکتب گرامی کس کے ہاتھوں میں کس بادشاہ کو ارسال کیا؟ پہلا خط کس کے ہاتھوں کس بادشاہ کو بھیجا؟ تو وہ تھے شاہ حبش کے نجاشی تھے، ان کو بھیجا خط، اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے ہاتھوں پر مسلمان ہونے کی سعادت ملی، جبکہ 6 ہجری کے اس سے پہلے خط کو عمرو بن امیہ زمری لے کر گئے تھے۔ کیسر روم ہرقل کے پاس جو صحابی حضور کا مکتب یا لیٹر گرامی برائے دعوت اسلام لے کر گئے، ان کا نام کیا تھا؟ تو وہ تھے حضرت وحی بن خلیفہ کلبی تھے۔ اس کی شکل میں حضرت جبرائیل کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ 628 کے اندر بارگاہ رسالت کے ایک سفیر شہنشاہ فارس خسرو پرویز کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ایک مکتوب گرامی لے کر گئے تھے، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے۔ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور وہی ہوا۔ خسرو کا بیٹا یہ شروع اپنے باپ کو قتل کر کے خود وہ بادشاہ بن گیا تھا، اس کا بیٹا شرویہ تھا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ خسرو پرویز نے یمن کے کس گورنر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا؟ اس کا نام تھا بازان۔ اس نے 2 آدمیوں کو مدینے بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں، لیکن مدینے آ کر گرفتار وہ لوگ نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گورنر یمامہ حوزہ بن علی کے نام فرمان رسالت کی سفارت کا شرف کن صحابی کو حاصل ہوا؟ وہ حضرت سلیط بن عمرو تھے۔ حوزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروط اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی کہ انہیں حکومت میں کچھ اختیار دیا جائے، لیکن آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ مصر کے کس بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کے لیے مکتوب ارسال فرمایا؟ وہ مقوقس تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔
اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرمی جب فرمان نبی لے کر بحرین پہنچے تو اس وقت وہاں کا گورنر کون تھا؟ منظر بن ساوا تھا وہ۔ 629 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمان کے 2 حکمران بھائیوں جعفر اور عبد کو دعوت اسلام دینے کے لیے کن کے ہاتھ خط ارسال فرمایا تھا؟ وہ حضرت عمرو بن عاص تھے۔ دونوں بھائی مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کہاں سے واپسی پر مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری کیا؟ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ یا حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط پر مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی تیار کروائی وہ کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ بتائیے شاہ حبش نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ اسہمہ بن اجبر تھا جو کہ غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ شاہ مصر سکندریہ کے بادشاہ مقوقس کا اصل نام کیا تھا؟ جریج بن متی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم دمشق کے نام بھی خط ارسال فرمایا تھا۔ اس حاکم کا نام کیا تھا؟ اس کا نام حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ بتائیے جب عرب کے تمام قبائل نور اسلام سے منور ہو گئے اور عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی؟ تو سورہ نصر نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرا خیال ہے یہ آخری 5ویں صورت ہے جو ہے نا ترتیب توفیقی کے حساب سے۔ بتائیے سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 10 ہجری میں حج کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا۔ یہی ایک حج آپ نے زندگی میں کیا تھا۔ روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ جب آپ حج پہ گئے تھے تو 90,000 لوگ تھے صحابہ کرام۔ رستے میں اور لوگ بھی ملتے گئے تو تقریباً تعداد 1,40,000 تک پہنچ گئی۔ جمرہ کبریٰ یا کبری کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ 63 اپنے دست مبارک سے اور 73 حضرت علی کے دست مبارک سے۔ بعض نے 60 اور 40 کا لفظ بال ترتیب لکھا ہے کہ 60 حضرت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیے تھے اور 40 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بتائیے 10 ذی الحجہ کو کس جانور پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا؟ اونٹنی پر، اور اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ بتائیے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا تھا؟ تو آپ نے منی میں قیام کیا تھا۔ ان تینوں دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں جب روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ رومی سلطنت کی جرت بے محابہ اور غرور و کبریائی کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا قدم اٹھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ لشکر آگے کیوں نہ بڑھ سکا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے پیش نظر وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے 10 ہجری میں کتنے روزے اعتکاف کیا تھا؟ تو 20 روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا کیونکہ آپ پچھلے سال اعتکاف نہ بیٹھ سکے تھے۔ بتائیے 29 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں کیوں تشریف لے گئے تھے؟ کیونکہ ایک جنازے میں شرکت کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ واپسی پر رستے میں درد شروع ہو گیا۔ بتائیے یہ کیفیت کتنے روز رہی؟ 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل رہے، اس کے بعد وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا؟ تو انہوں نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے مکان میں گزارا۔ یہ ایک متفقہ علیہ بات ہے، مطلب سارے فقہ اس پہ متفق کرتے ہیں۔ حیات مبارکہ کے آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک سے فارغ ہونے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ کر دے جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ صحیح بخاری باب جو ہے نا باب ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں کے الفاظ ہیں۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری فقرہ کتنے مرتبہ دہرایا؟ 3 مرتبہ۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کب اور کتنی عمر میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے؟ وہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ بروز پیر بعمر 63 سال 4 دن بمطابق 8 جون 632 کو رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملنے پر حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ہائے ابا جان، جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن صحابی نے غسل دیا؟ تو ان کو حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے حضرت فضل اور حضرت قسم نے غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغرض حضرت علی کے ساتھ 6 آدمی تھے اور حضرت ابو طلحہ نے لحادیہ قبر والی جگہ کھودی تھی۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے یمنی چادروں میں کفنایا گیا؟ 3 سفید چادروں میں، جبکہ عورت کا کفن 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفنایا گیا تھا۔ اس لیے مسلمان مردوں کا جو کفن 3 چادروں کا، جبکہ مسلمان عورتوں کا کفن 5 چادروں کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ فریضہ حج ادا فرمایا؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ حج قرآن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے کسی دو کے نام لکھیں۔ وہ ایک رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی 5 اسما، میرے 5 نام ہیں، خاص ہیں، محمد، احمد، حاشر، ماجی اور عاقب۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری اور سچائی کی بنا پر کون سے القابات دیے تھے؟ صادق اور امین۔ قرآن پاک میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر اور یاسین کے الفاظ کن کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو انا فصح العرب کہا ہے۔ غزوہ ابوا کا دوسرا نام ودان ہے۔ بتائیے کب ہوا اور اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 1 ہجری میں ہوا اور اسلامی لشکر کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ اس میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ بھی ہمراہ تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کیا تھی؟ سپہ سالار کون تھا؟ کفار کی تعداد 1000 تھی اور سپہ سالار ابو جہل تھا۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 14 تھی۔ بتائیے ان میں مہاجرین کتنے تھے؟ ان میں 6 مہاجرین تھے جبکہ 8 انصار تھے، کل 14 افراد شہید ہوئے تھے۔ کفار کے کتنے لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے اور کتنے قتل ہوئے تھے؟ تو 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے اور 70 ہی قتل ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں غزوہ بدر کو کیا کہا گیا ہے؟ تو یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے کا دن۔ یہ ترتیب کے مطابق یہ 5واں غزوہ ہے۔ قرآن کریم میں غزوہ بدر کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ یہ سورہ انفال میں آیا ہے۔ اس صورت کو سورہ البدر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب عمرو بن حضرمی کا قتل اور قافلہ قریش جو ابو سفیان کی قیادت میں 40 آدمیوں کے ساتھ 1000 اونٹ اور 5000 دینار کی مالیت کے سامان سے لیت تھا، شام کی طرف سے آ رہا تھا، تو وہ یہ وجہ تھی۔ اسلامی فوج کے قائد کون تھے؟ تو اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام غزوات میں سپہ سالار آپ خود سے۔ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ شدید علیل تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ غزوہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ نیز سب سے کم سن شہید کون تھے؟ وہ 14 ٹوٹل مسلمان شہید ہوئے تھے اور سب سے کم سن تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ ان صحابیوں کا نام بتائیے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ شام، ابو سفیان کا قافلہ تجارت کی تحقیق پر مأمور فرمایا تھا۔ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا نا سامان لے کے، تو اس کی تحقیق کے لیے مأمور فرمایا تھا۔ وہ صحابی تھے، ایک تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے اور دوسرے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کا سردار کون تھا؟ وہ ابو جہل تھا، اس کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کا پہلا مقتول کون تھا؟ وہ اسود بن عبد الاسد مخزومی تھے، جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے چشمہ پر عام لڑائی ہونے پر پہلے قتل کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بھائی کا نام بتائیے جو جنگ میں قریش کی جانب سے لڑے اور اسیر ہوئے، یعنی قیدی ہوئے۔
وہ حضرت عقیل بن ابی طالب تھے، انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا تھا۔ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں جو تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ذوالفقار۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سب سے پہلے کون سا دشمن قتل ہوا؟ وہ تھا الولید بن عتبہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس کافر کا مقابلہ کر کے اس کو جہنم رسید کیا؟ وہ عتبہ بن ربیع تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر کیا کچھ ملا؟ ان کو 10 گھوڑے اور 150 اونٹ اور ذوالفقار نامی تلوار ملی تھی۔ بتائیے انصار کی جانب سے کن صحابی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر میں کودنے کا حکم دے تو کود پڑیں؟ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی وفات پر آپ نے فرمایا زمین و آسمان روئے ہیں۔ انہوں نے بنو قریظہ، ایک یہودی قبیلہ تھا، اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جنگ خندق کے بعد۔ قیدیوں میں بے مثل مقرر کون تھا؟ وہ سہیل بن عمرو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کے دانت اکھاڑنے کی اجازت چاہی تھی؟ سہیل بن عمرو کے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقاریر کرتا تھا اور اجازت نہیں دی گئی تھی۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں کتنے روز قیام فرمایا تھا؟ 3 دن جنگ کے بعد۔ غزوہ بدر میں قریش کے کس سردار نے حصہ نہ لیا تھا؟ وہ ابو سفیان تھا، جو قافلہ بچا کر لے گیا، اور ابو لہب، البتہ اس نے اپنے غلام کو بھیج دیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا آقا انہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا؟ وہ تھا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مل کر حملہ کیا تھا اسے قتل کرنے کے لیے۔ غزوہ بدر کے تیسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بڑے سرداروں کی لاشوں کو کہاں ڈالنے کا حکم دیا تھا؟ کنویں میں۔ بدر بھی ایک کنویں کا ہی نام تھا۔ دوستو یہ سوال بھی PPSC میں پوچھا جا چکا ہے۔ جب ہم نے پاس پیپر کور کیے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، جبکہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ مسلمانوں کے پاس پانی کا صرف ایک ہی چشمہ تھا، جو ان کے مصرف کے لیے ناکافی تھا۔ بتائیے اللہ نے مسلمانوں پر کیا کرم فرمایا؟ تو اللہ نے بارش برسا دی، تو مسلمانوں نے ایک طرف پانی اکٹھا کر لیا اور دوسری طرف نرم ریتلی زمین دب گئی، جس سے مسلمان اچھی طرح نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ بتائیے سپہ سالار اعلیٰ یا چیف کمانڈر کے فرائض کن شخصیت نے سر انجام دیے تھے غزوہ بدر کے اندر؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بتائیے قریش کے کن بہترین شہسواروں نے دعوت مبازرت دی؟ ان میں سے عتبہ تھا، اس کا بھائی شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید تھا، جنہوں نے دعوت مبازرت دی تھی۔ دعوت مبازرت کہتے ہیں لڑائی کی دعوت۔ اور بتائیے ان کے مقابلے میں انصار کے 3 جوانوں کو واپس بلا کر کون سے 3 قریش نوجوان بھیجے تھے؟ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبیدہ بھی زخمی ہو کر شہید ہو گئے تھے۔ بتائیے مال غنیمت میں سے کتنا حصہ نکالا گیا تھا؟ خمس، یعنی 5واں حصہ، جو آپ کے لیے خاص تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد 1300 ہوتی، لیکن ایک کافر 300 اپنے ساتھیوں کو واپس لے گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ اخنس بن شریک سقفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو کیوں بلا فدیہ چھوڑ دیا؟ اس لیے کیونکہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ نہ روکیں گے اور مدینہ بھیج دیں گے۔ غزوہ کنیکا کا سبب کیا تھا؟ مختصر بتائیے۔ غزوہ کنیکا مدینہ کے ایک یہودی کا مسلمان عورت کے ساتھ مذاق کرنا اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ عہدہ شکنی کرنا غزوہ کنیکا کی وجہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شرط پر یہودیوں کی جان بخشی فرمائی؟ کہ یہودی مدینہ سے نکل کر کہیں اور جگہ آباد ہو جائیں۔ غزوہ کنیکا کب ہوا؟ یہ 2 ہجری بدر کے تھوڑے دن بعد ہوا۔ یہودی مدینہ چھوڑ کر شام کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ بتائیے کتنی تعداد تھی ان کی؟ تو ان کی تعداد تھی 700۔ غزوہ کنیکا میں اسلامی لشکر کے پرچم بردار کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا؟ اسلامی لشکر کا پرچم بردار کس نے اسلامی لشکر کا پرچم اٹھایا تھا؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے کن صحابی کو متعین فرمایا تھا؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا، یعنی 5واں حصہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا۔ بتائیے اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کفار کا غزوہ بدر کے 70 مقتولین کا بدلہ لینا، اور اس کا سب سے بڑا سبب تھا
کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی. بتائیے ان کے پاس کتنے گھوڑے اور اونٹ اور زریں تھیں غزوہ احد کے اندر؟ تو ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے، 70 زریں تھیں، نیز 15 عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں غزوہ احد کے اندر.